ہم نے سبق جس کا کام اسی کو ساجھے کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، کھیت میں ہل کیوں جوتا جاتا ہے؟ سوچیں اور بتائیں کہ کھیت میں ہل کیوں جوتا جاتا ہے۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کھیت میں جب ہل جوتا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فصلیں اگائی جائیں، یعنی ہم جواب میں لکھیں گے کھیت میں فصلیں اگانے کے لیے ہل جوتا جاتا ہے۔ تو جواب شروع کیا جائے گا کھیت میں، پھر لکھیں گے فصلیں اگانے کے لیے ہل کیوں کو ہٹا دیں گے، جوتا جاتا ہے، اور پھر سوالیہ نشان کو ہٹانا ہے اور جواب میں خاتمہ کی علامت لگانی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں جواب مکمل ہو گیا ہے۔ کھیت میں فصلیں اگانے کے لیے ہل جوتا جاتا ہے۔ اب آپ سوال نمبر 2 دیکھیں، بیل کیوں پریشان تھا؟ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا تھا؟ بیل کیوں پریشان تھا؟ چلیں جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو کہانی کو شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا اور ایک بیل تھا۔ گھوڑے پر وہ سواری کرتا اور بیل کو بیل گاڑی میں جوت کر کھیتوں سے چارہ لاتا تھا۔ اس کے علاوہ منڈی میں سبزیاں اور اناج لے جانے کے لیے بھی بیل گاڑی استعمال کرتا تھا۔ پھر ہل بھی چلانا پڑتا۔ اس طرح بیل کو کام کرتے کرتے صبح سے شام ہو جاتی۔ تو یہاں بیل اس لیے پریشان ہے کہ بیل مسلسل کام کر رہا ہے صبح سے شام تک۔ تو جواب ہوگا بیل اس لیے پریشان تھا کہ اسے صبح سے شام تک مختلف کام کرنے پڑتے تھے۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے بیل کیوں کو ہٹا کے اس کی جگہ لکھنا ہے اس لیے پریشان تھا، اور سوالیہ نشان کو ہٹا کے آگے وجہ لکھیں گے۔ کیا وجہ تھی؟ بیل اس لیے پریشان تھا کیونکہ اسے صبح سے شام تک مختلف کام کرنے پڑتے تھے، اور پھر خاتمہ کی علامت لگائیں گے۔ سوالیہ نشان کو ہٹانا ہے اور خاتمہ کی علامت لگانی ہے کیونکہ یہاں پر جواب مکمل ہو رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ گھوڑے نے بیل کی پریشانی سن کر اسے کیا مشورہ دیا؟ تو کہانی میں دیکھتے ہیں کہ گھوڑے نے کیا مشورہ دیا تھا بیل کو۔ اس کہانی میں ہم نے پڑھا تھا گھوڑے نے ہنستے ہوئے بیل سے کہا، آسان کام ہے، کل جب مالک کے نوکر تمہیں لینے کے لیے آئیں تو انہیں خود کو چھونے نہ دینا، انہیں سینگ دکھانا، عجیب و غریب حرکتیں کرنا، زمین پر لیٹ جانا، کچھ مت کھانا اور منہ سے سفید جھاگ نکالنے لگنا۔ تو یہ جو حصہ ہے کل جب مالک یہاں سے شروع کر کے نکالنے لگنا، سفید جھاگ نکالنے لگنا، یہاں تک کا جو حصہ ہے وہ ہم جواب میں لکھیں گے۔ تو جواب کو شروع کرنے کے لیے ہم پہلے سوال میں سے کچھ حصہ لیں گے۔ گھوڑے نے بیل کی پریشانی سن کر اسے کیا کو ہٹا دیں گے، اسے مشورہ دیا، سوالیہ نشان کو ہٹا دینا ہے اور پھر آگے کا حصہ لکھنا ہے جو ہم نے اوپر کہانی میں پڑھا ہے۔ تو جواب کچھ یوں لکھا جائے گا، گھوڑے نے بیل کی پریشانی سن کر اسے مشورہ دیا کہ کل جب مالک کے نوکر تمہیں لینے آئیں تو انہیں خود کو چھونے نہ دینا، انہیں سینگ دکھانا، عجیب و غریب حرکتیں کرنا، زمین پر لیٹ جانا، کچھ مت کھانا اور منہ سے جھاگ نکالنے لگنا۔ یہ پورا جواب ہم اس سوال کے نیچے لکھ دیں گے اور پھر آخر میں ہم خاتمہ کی علامت لگائیں گے۔ اب باری ہے سوال نمبر 4 کی۔ گھوڑے کی بات پر بیل تھر تھر کیوں کانپنے لگا؟ کیوں کانپنے لگا تھا؟ جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو گھوڑے نے بیل سے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا؟ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ دوست، بڑے دکھ کے ساتھ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ مالک تمہیں ایک کسائی کو بیچنا چاہتا ہے، کیونکہ مالک کی نظر میں اب تم کسی بھی کام کے نہیں رہے۔ یہ دیکھ بھال اور 2 وقت کا ہرا ہرا چارہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم صحت مند ہو جاؤ اور اپنے کام پر واپس آ سکو۔ اگر اب بھی تم نے کام سے بچنے کے لیے بہانے بنانے کی کوشش کی تو کسان کسائی سے اچھی رقم وصول کر کے تمہارا قصہ تمام کر دے گا۔
یہ سنتے ہی بیل تھر تھر کانپنے لگا۔ تو وہ اس لیے کانپنے لگا کہ جب گھوڑے نے اسے بتایا کہ وہ جو اس کا مالک ہے یعنی کسان جو ہے وہ اسے کسائی کے حوالے کر دے گا، کسائی کو بیچ دے گا۔ جواب کا کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے۔ گھوڑے کی بات پر بیل تھر تھر کانپنے لگا، کیوں کو ہٹا دیں گے، تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ اس نے بیل کو کہا کہ کام نہ کرنے کی وجہ سے کسان اسے کسائی کو بیچنے والا ہے۔ تو یہاں پوری بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ وجہ لکھیں گے جس کی وجہ سے بیل تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ گھوڑے کی بات پر بیل تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ اس نے بیل کو کہا کہ کام نہ کرنے کی وجہ سے کسان اسے کسائی کو بیچنے والا ہے۔ یہ اس کا جواب ہوگا۔ اور آخر میں ہم سوالیہ نشان نہیں لگائیں گے بلکہ خاتمہ کی علامت لگائیں گے، کیونکہ یہ اس کا جواب ہے اور جواب کے آخر میں ہمیشہ خاتمہ لگتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ گھوڑے نے کس چیز سے توبہ کی؟ اس کا جواب کہانی کے بالکل آخر میں ہمیں ملے گا۔ تو یہاں آخری جملہ دیکھیے، گھوڑے نے ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیے کہ اب وہ کسی بھی جانور کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ کان پکڑ لیے یعنی اس نے توبہ کر لی ہمیشہ کے لیے۔ تو جواب ایسے شروع کریں گے، گھوڑے نے کس چیز سے، اس کی جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے ہمیشہ کے لیے توبہ کی کہ وہ کبھی کسی جانور کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ تو جواب کیسے لکھیں گے؟ گھوڑے نے ہمیشہ کے لیے توبہ کی، سوالیہ نشان کو ہٹائیں گے، کس چیز سے کو ہٹائیں گے، اس کی جگہ لکھا ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے توبہ کی کہ اب وہ کسی بھی جانور کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ یہاں سوالیہ نشان تھا سوال میں اور جواب میں ہم نے کیا لگانا ہوتا ہے؟ خاتمہ لگانا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، اس کہانی سے کون سا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ اب آپ سوچیں اور بتائیں کہ یہ جو کہانی ہم نے پڑھی ہے جس کا کام اسی کو ساجے، اس میں ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر لالچ میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی اپنے کام سے جی چرانا چاہیے، کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے کام سے جی نہیں چرانا چاہیے، برا نہیں ہمیں لگنا چاہیے اور ہر کام آپ کو کرنا چاہیے۔ یعنی جب آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں تو آپ کو اسی سے خوشی ہوتی ہے اور اسی سے ہی آپ کو آرام ملتا ہے، کسی اور کے کام آپ نہیں کر سکتے۔ تو جواب ہم اس طرح لکھیں گے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر لالچ میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی اپنے کام سے جی چرانا چاہیے۔ یہ سوال کے جواب میں ہم لکھیں گے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔